السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل جی کے اینڈ کرنٹ افیئرس وتھ ندیم علی۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے، جیسے مطلب کہ انٹرویوز کے حوالے سے یا جابس کے حوالے سے جتنی بھی ہماری ویڈیوز ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے آج ہم بات کر لیتے ہیں جو ریسنٹلی ابھی NTS نے ویکسینیٹرز کی لسٹ جو ریزلٹ لسٹ ہے وہ پبلش کی ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کر لیں گے، دیکھیں گے کہ کتنے کینڈیڈیٹس پاس ہوئے ہیں، ان کا انٹرویوز جو ہیں ان کے کام پہ ہوں گے، اور ویکسینیٹر کا جو کام ہے وہ کون سا ہے۔ سب سے پہلے تو جتنے بھی امیدوار پاس ہوئے ہیں ریٹن ٹیسٹ میں، ان کو میں کنگریچولیشن کہتا ہوں، اور جو انٹرویوز ہیں ان کے لیے ان کو بیسٹ آف لک۔ اب اس پہ بات کر لیں گے ہم کہ انٹرویوز کیسے ہوں گے، کہاں پہ ہوں گے، کس حوالے سے ان سے سوال پوچھے جائیں گے۔ اس کی تو سے پہلے ہی ہم نے ویڈیوز جو ہیں اپلوڈ کی ہوئی ہیں اپنے چینل پہ، تو ابھی کائنڈلی آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اور جو ویکسینیٹر کا کام کیا ہوتا ہے ان کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے، انٹرویوز میں سوال پوچھے جاتے ہیں، تو اس کے کام کے حوالے سے ہم بات کر لیں گے۔ جو فیلڈ میں وہ جاتا ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے، فکس پہ جو ہوتا ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، ورک آف ویکسینیٹر جو ہوتے ہیں وہ دو چیزوں میں ڈیوائڈ ہوتے ہیں۔ ایک تو فکس میں ہوتا ہے، یعنی وہ جو BHUs ہوتے ہیں ہمارے یہاں، ویکسینیشنز کے جو مرکز ہوتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے وہ کام کرتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے آؤٹ ریچ۔ اب آؤٹ ریچ یعنی جو فیلڈ کرتا ہے ویکسینیٹر، اس کے حوالے سے وہ کام ہوتا ہے اس کا۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں گے ابھی فکس میں کون سی چیزیں اس کو ضرورت میں ہوتی ہے، آؤٹ ریچ جو ہوتی ہے اس میں وہ کیا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، فکس کو ہم ایسے پڑھ سکتے ہیں، ویکسینیٹر ڈو ناٹ گو ٹو ان یا گو ان آؤٹ ریچ، یعنی فیلڈ میں وہ نہیں جاتا، وہ سینٹر پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ اب آؤٹ ریچ کیا ہوتی ہے، ویکسینیٹر ڈیلی گو ان ہز UCR ایریا، یعنی جو اس کی UC ہوتی ہے نا، یونین کاؤنسل، جس پہ اس کو رکھا جاتا ہے، جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہوتا ہے ایک چھوٹا سا UC میں، اس پہ اس کو رکھا جاتا ہے، اس کا ایک علیحدہ سے روم ہوتا ہے، اس میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یا جو اس کی ایریا ہوتی ہے اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ اب آؤٹ ریچ کے لیے جو ویکسینیٹر ہوتا ہے اس کو کون کون سی چیزیں ضرورت ہوئی، یہ آپ سے انٹرویو میں پوچھا جا سکتا ہے۔ تو آؤٹ ریچ میں جب آپ جائیں گے، جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان میں سے کچھ نصیب ہوں گے جو سلیکٹ ہو جائیں گے، تو ڈیلی بک جہاں پہ آپ نے اگر کسی بچے کو ویکسین کی ہوئی ہے تو اس میں اس کی پوری ڈیٹیل آپ نے لکھنی ہے۔ ٹھیک ہے، ڈیفالٹر لسٹ ہوتی ہے، مختلف ایریاز کے نام سے آپ کی ہوگی، اس میں پورے بچوں کا نام، پیرنٹس کا نام، اور جو کارڈ نمبر ہوتا ہے وہ بھی لکھا ہوتا ہے۔ AE5 فارم ہوتا ہے، اگر کسی بچے کو آپ ویکسین کرتے ہیں، اس کو کوئی مطلب ریئیکشن ہو جاتا ہے تو آپ نے وہ فارم فل کرنا ہوتا ہے۔ سیفٹی باکس ہوتا ہے، جو آپ ویکسین کرتے ہیں، جو سرنج ہوتی ہے اس سیفٹی باکس میں آپ رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میگا فون ہوتی ہے، جو آپ فیلڈ میں جائیں گے، گاؤں میں، گلی میں، محلے میں، تو وہاں پہ آپ نے اناؤنس کرنا ہوتا ہے۔ زیرو ڈوز لسٹ ہوتی ہے، اگر ریسنٹلی کوئی پولیو ہوتا ہے وہاں پہ تو اس میں زیرو ڈوز لسٹ ہوتی ہے بچوں کی، جس میں نام ہوتے ہیں جس نے کوئی بھی ویکسین نہ کروائی ہو۔ اب دوسری کیا چیزیں ہوتی ہیں، بینر بھی آپ نے لینا ہوتا ہے، آل اینٹیجن ویکسین ہوتی ہے۔ اب یعنی جتنی بھی ویکسینز ہوتی ہیں نا، اب جیسے OPV ہو گیا، روٹا وائرس ہو گیا، اور اس کے بعد پینٹا ہو گئی، اور اس کے بعد کون سی ہوتی ہے، TCV ہو گئی آپ کی، میزلس کی ہو گئی، یعنی جتنی بھی اینٹیجنس ہوتی ہیں وہ آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد سرنجز تو آپ کو پتہ ہے کہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو BCG کی ہوتی ہے جس کو ہم 0.005 کہتے ہیں، اور 0.5 جو نارمل ہوتی ہے، RCC ہوتی ہے، وہ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اور ایک چیز یہاں پہ مس ہو گئی ہے، جو 5 ml یعنی جس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، جو ڈائلیوٹ میزلس کا مکس کرتے ہیں اس پاؤڈر میں، 5 ml سرنج ہوتی ہے، وہ بھی آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں آپ نے اچھی طریقے سے یاد کرنی ہے، انٹرویو میں آپ سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آپ کا آؤٹ ریچ کا۔ اب فکس جو وہاں پہ ویکسینیٹر بیٹھتا ہے تو اس کو کون سی چیزیں وہاں پہ سینٹر پہ ہونی چاہیے، ڈیلی بک ہوتا ہے اس کے پاس، اسٹاک رجسٹر ہوتا ہے، پرماننٹ بک آف ایئر، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، پرماننٹ بک آف ایئرس۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے فار ایگزامپل ابھی 2024 چل رہا ہے تو اس میں آپ کے پاس 3-4 بک پڑے ہوتے ہیں جو ریسنٹلی سالس کے ہوتے ہیں، اب 2020 کا بھی ہوگا، 21 کا بھی ہوگا، 22, 23, 24 کا، اس میں پوری ڈیٹیل ہوتی ہے بچوں کی جو آپ کی UC کے ہوتے ہیں۔ ڈیفالٹر لسٹ، یہاں پہ اسپیلنگ میں مسٹیک ہو گئی ہے، ڈیفالٹر لسٹ ولیج وائز ہوگی،
یا کالونی وائز موومنٹ بک ہوگا، آؤٹ ریچ پلان ہوگا، 0 ڈز لسٹ ہوگی۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، ڈیلی میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، جو بچے آپ کے پاس آتے ہیں سینٹر پہ آپ نے ان کو لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو جو ویکسین کرتے ہیں اسٹاک رجسٹر جو آپ کے پاس اینٹیجن یعنی ویکسینز ہوتی ہے اس پہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کتنی ویکسین پڑی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد پرمننٹ بک ہے، جس سال کے بچے ہوں گے جس میں پیدا ہوں گے آپ نے اس میں اس کی ڈیٹیل لکھنی ہوتی ہے، نام لکھنا ہوتا ہے، اس کا مولا لکھنا ہوتا ہے، اس کے ابو کا نام لکھنا ہوتا ہے، کون سی ویکسین کب لگی ہے، ڈیٹ وائز آپ نے پوری ڈیٹیل لکھنی ہوتی ہے۔ ڈیفالٹر لسٹ ولیج وائز جو آپ کی کالونی ہے اس کی آپ نے الگ الگ لسٹ بنا کے رکھنی ہے۔ تو موومنٹ بک اگر کوئی آپ ویکسینیٹر ہیں تو جہاں پہ جانا ہے آپ نے وہ لکھنا ہے۔ آؤٹ ریچ پلان 0 ڈوز لسٹ یہ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں کہ اب یہاں پہ یہ سوال ہو رہا ہے، کافی اسٹوڈنٹس جو ہیں مطلب کینڈیڈیٹس ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے یو سی میں جو ہیں یا ہمارے ڈسٹرکٹ میں سیٹس 15 20 40 ہیں، وہاں پہ 300-400 امیدوار پاس ہو گئے اور ان کی ہائیسٹ مارکس 80 یا پھر لوئسٹ 50 ہیں۔ تو آپ لوگوں کو میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مایوس نہ ہو، انٹرویو کے الگ سے مارکس ہوتے ہیں، انٹرویو میں پرسنالٹی بھی دیکھی جاتی ہے، کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے 80 والا بھی فیل ہو جاتا ہے اور 50 والا بھی پاس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم کسی کو ڈیگریڈ نہیں کر رہے ہیں، جسٹ آپ کو یہ میں سجیشن دوں گا کہ آپ اپنی تیاری کریں۔ انٹرویو آپ کا اچھا ہو جائے گا تو آپ 60 والے کو بھی 50 پلس والا جو ہے وہ اس سے آگے نکل سکتا ہے، وہ بھی سیٹ جو ہے لے سکتا ہے۔ تو مایوس نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، آپ اچھے سے اپنی تیاری کریں، انشاءاللہ آپ کا سب کا انٹرویو سے اچھا ہوگا اور بیسٹ آف لک۔ جتنے بھی کینڈیڈیٹس پاس ہوئے ہیں دوبارہ سے میں ان سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ یہی آپ کی کرائٹیریا ہے، آپ یہ نہ سوچیں کہ میرے 50 مارکس ہیں، 60 ہیں، ہمارے ڈسٹرکٹ میں 80 پلس بھی ہیں تو 60 والے رہ جائیں گے، نہیں، آپ امید نہ چھوڑیں، مایوس نہ ہوں، انشاءاللہ آپ سب کے انٹرویوز جو ہیں اچھے ہو جائیں گے۔ بس یہ ہے کہ آپ نے انٹرویو میں خود کو اچھے طریقے سے پریپر کرنا ہے، مطلب کانفیڈنس آپ کا ہونا چاہیے، جو ویکسینز کے نام ہیں وہ آپ کو اچھے طریقے سے آنے چاہیے، اس کے حوالے سے جو بھی آپ نے مطلب ویکسینیٹر کا کام ہے نا وہ آپ کو اچھے طریقے سے آنا چاہیے وہاں پہ۔ تو جاتے جاتے ہمارے چینل سبسکرائب کرتے جائیے گا، اور آپ جتنے بھی آپ لوگوں نے ہماری ویڈیوز دیکھی ہے بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔